سا الگ ہو جاتا تھا، پھر اس کو بادبانی کے طور پہ ہلایا جاتا تھا، ہوا جو ہے ان کی وہ بھوسے کو الگ کرتے تھے اور دانا گر جاتا تھا، تو پھر دانے کو محفوظ کرتے تھے اور بھوسے کو جانور کے سامنے ڈال دیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت کی قیامت میں انسانوں کے درمیان کس طرح کی تفریق کرے گی کہ کون جہنم میں رکھنے والے ہیں اور کون جہنم میں پھینکنے والے ہیں۔ لہذا ہر طبقے سے تعلق رکھنے والوں کے زبان میں بات کی ہے، تاکہ کوئی طبقہ ایسا نہ رہے کہ ہمیں تو سمجھایا نہیں گیا، کیونکہ پچھلی امتوں میں حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم نے انہیں کہا قالوا یا شعیب ما نفقه مما كثيرا مما تقول وانا لنراك فينا ضعيفا، کہ بہت ساری باتیں ہیں تمہاری جو ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، جبکہ وہ سمجھنا نہیں چاہتے، کیونکہ اللہ رب العزت نے کوئی بھی پیغمبر ایسا بھیجا نہیں ہے پچھلے امتوں میں کہ وہ ان کی اپنے زبان اور اپنے قوم میں سے نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ لہذا اللہ رب العزت نے اتمام حجت کے لیے کہ کوئی بھی شخص اور فرد بشر یہ بات کہنے کا مجاز نہ ہو، اس کو یہ حق حاصل نہ رہے کہ ہماری سمجھ میں بات نہیں آئی۔ تو یہ قرآن مجید انسانی زندگی میں ہر شعبے میں رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ ہمارے یہاں ہم نے صرف اسے مقدس کتاب بنا دیا ہے، اسے رہنما کتاب نہیں بنایا ہے۔ رہنما کتاب بنائے ہیں تو یہی کتاب ہمیں زاویہ بھی دیتا ہے، زاویہ ناپنے والے چیز کو کہتے ہیں، اور پیمانہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں تولا جاتا ہے۔ تو لہذا اگر ہم ان کی آیتوں کا جائزہ لیں تو ان آیتوں میں ہم اپنے آپ کو ناپ بھی سکتے ہیں کہ ہم کس قدر کے مسلمان ہیں، کس قد کے مسلمان ہیں، اور ہم اپنے آپ کو تول بھی سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان کس وزن کا ہے، اور اپنے معاشرے میں جن جن لوگوں کی ہم پیروی کرتے ہیں، جن جن لوگوں کی آوازوں اور صداؤں پر ہم لبیک کہہ کر دوڑ لگاتے ہیں، ہم ان کو بھی تول سکتے ہیں، ان کو بھی ناپ سکتے ہیں کہ آیا جو معیار قرآن مجید نے مقرر کیا ہے انسانی رہنماؤں کے لیے، کیا ہمارے یہ رہنما اس معیار کے رہنما ہے یا نہیں؟ یہ تول میں پورے اترتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ناپ میں پورے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اور صحابہ کرام ہمارے لیے معیار عمل ہے۔ لیکن ہم دیکھیں ہمارے اس زمانے کی اس علاقائی اور مقامی اور ریاستی اور صوبائی اور قومی سطح کی جتنی بھی رہنما ہیں، کیا وہ رہنما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو بطور نمونہ اپناتے ہیں اور صحابہ کرام کی زندگی کو بطور معیار عمل اختیار کرتے ہیں؟ جب یہ دونوں چیزیں ان کی زندگیوں میں کہیں دکھائی نہیں دیتے، قرآن مجید نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو بیان کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کیا تھے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ کان خلقہ القرآن، کیونکہ اخلاق تو قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید نے جس عمل کا کہا اس عمل کو اختیار کیا، اور جس سے منع کیا اس سے رکے، اور لوگوں کو بھی روکتے رہے۔ لہذا قرآن مجید انتہائی معیاری کتاب ہے، اس کو اللہ نے محفوظ بھی رکھا ہے اور اس کو جامع کتاب بھی بنایا ہے۔ اور ماہ رمضان کے روزے جو ہم ہر سال رکھتے ہیں، یہ شکرانے کے روزے، ایک اعتبار کہ ہم شکر بھی ادا کریں۔ اور قرآن مجید میں رمضان المبارک کے روزوں کے حوالے سے آیت ہے جس کے آخر میں لعلکم تشکرون ہے، تاکہ تم شکر گزار بنو روزے رکھیں۔ اور پھر ہم نے بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ ایک جگہ لعلکم تتقون ہے، ایک جگہ تعقلون ہے، تشکرون ہے۔
یہ تتقون اور تشکرون دونوں کا جب ہم جائزہ لیں کہ ماہ رمضان کے اختتام پر کیا ہم شکر گزار بن بھی چکے ہوتے ہیں یا نہیں، اور لعلکم تتقون شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، ہم اپنا جائزہ لیں کہ ماہ رمضان کے اختتام پر ہم پرہیزگار بھی بن چکے ہوتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ ماہ رمضان المبارک کے روزوں کا مقصد بنیادی طور پر جن چیزوں سے ہم کھانے پینے سے رک جاتے ہیں یہ ایک علامتی پرہیز ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ وہ چیزیں جس پر ہمارے طاقت کا انحصار ہے، اگر ہم کئی دن کھانا نہ کھائے تو ہم چلنے سے رہ جائیں، ہم اٹھنے سے رہ جائیں، ہم محنت اور مشقت اور کام سے رہ جائیں، بولنے کی سکت باقی نہ رہے، کھانا پینا وہ چیز ہے جس پر ہمارے جسم کی طاقت اور توانائی منحصر ہے، وہ کڑی ہے، بنیاد ہے، لیکن ہم اللہ کے حکم کی بنیاد پہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، طلوع فجر سے غروب آفتاب تک چھوڑ دیتے ہیں، اور جب ہم یہ چیزیں چھوڑ سکتے ہیں کہ جس پر ہماری زندگی کا دار و مدار ہے، تو ہم وہ چیزیں کیوں نہیں چھوڑ سکتے جس پر ہماری زندگی کا کوئی دار و مدار نہیں ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ چغل خوری ہے، وہ بغض ہے، وہ حسد ہے، وہ نفرت ہے، وہ عداوت ہے، وہ گالم گلوچ ہے، وہ جھگڑے ہیں، وہ دھوکہ ہے، وہ فراڈ ہے، وہ ملاوٹ ہے، یہ چیزیں ہم کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ وہ ظلم ہے، وہ جبر ہے، وہ زیادتی ہے، وہ دھوکہ ہے۔ ہاں اگر ہم یہ چیزیں چھوڑ جائیں تو پھر واقعتاً ہم نے روزے رکھے ہیں، ورنہ ہم نے رسم نبھایا، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من لم يدع قول الزور والعمل به، کہ جس نے جھوٹ نہیں چھوڑا بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ، اللہ رب العزت کو کوئی ضرورت نہیں ایسے روزے دار کی کہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ لہذا اللہ رب العزت کا کھانے پینے کے چھوڑنے کے ساتھ ساتھ یہ مطلوب ہے کہ ہم یہ 30 روزہ پریکٹس سے گزر کر اپنے آپ کو اس بات کی عادی بنائیں کہ ساری چیزیں چھوڑ دیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت دی کی ہے وَإِذَا كَانَ يَوْمُ الصَّوْمِ أَحَدُكُمْ، کہ تم میں سے جس کا کسی دن روزہ ہو رمضان میں فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَسْخَطْ، نہ وہ کسی کو گال گلوچ کرے نہ وہ کسی سے جھگڑے، فَإِنْ صَافَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، پھر بھی اگر کوئی پہنچے تمہیں گالم گلوچ کرنے کے لیے یا تمہیں جھگڑنے کے لیے، تو روزہ دار کی زبان سے بس ایک بھی صدا نکلنی چاہیے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، اس پر یہ ہے کہ وہ کہے میں روزہ دار ہوں۔ اب روزہ دار ہونے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہر اس چیز سے رکنا ہے تو اللہ کو ناپسند ہے، وہ صرف ماہ رمضان میں نہیں، سال بھر میں، کیونکہ اللہ رب العزت تو ہمیں سال بھر کھلاتا ہے، صرف رمضان میں تو نہیں، لیکن رمضان میں روزہ رکھوا کر وہ عملی طور پر دکھانا چاہتے ہیں کہ تم جان بوجھ کر یہ چیزیں چھوڑنا نہیں چاہتے ہو، تاکہ ہم عملی طور پر اپنے آپ پہ خود گواہ بنے روزے باقی کہ 1 مہینے تک تو ہم سب کچھ چھوڑ چکے تھے، لیکن پھر اس کے بعد 11 مہینے میں کیوں نہیں چھوڑ پائے؟ تو یہ ہماری عملی گواہی ہوگی، یعنی اگر دنیا سے رخصت ہو جائے عمل پر گواہی دے کہ یہ عمل کرتے رہتے ہیں یہ لوگ، جیسے کہ صحابہ کرام نے گواہی اپنے کردار سے دی، اور ہم اپنے کردار سے اپنے آپ پر گواہی دیں گے کہ ہم یہ کر پا رہے تھے لیکن ہم نے نہیں کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر ہمارے کردار پر گواہ ہوں گے کہ اس کا عمل میرے بتائے ہوئے عمل کے موافق تھا یا نہیں۔ لہذا یہ قرآن مجید ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کریں تو یہ ہمیں ہاتھ پکڑ کر چلانے والی کتاب ہے، ہم دوسروں کے ہاتھ کو تام لیتے ہیں جو آئے روز ہمیں فساد میں دھکیلتے ہیں، تباہیوں میں دھکیلتے ہیں، ہماری نسلوں کو خراب کیا، ہمارے معاشروں کو خراب کیا، ہمارے محلوں کو خراب کیا، ہمارے کردار اور اطوار اور ہمارے اخلاقیات کو تباہ کر دیا، ہم ان کے ہاتھ کو تام لیتے ہیں، لیکن ہم نے قرآن کو نہیں تاما ہے کہ یہ بھی انگلی پکڑ کر چلانے والی کتاب ہے۔ اگر ہم اس کو تھامیں تو یہ کتاب ہمیں قرون اولیٰ کی زندگیاں دکھا دے، ہماری زندگیاں بدل جائیں گے، ہمارے معاشرے بدل جائیں گے، ہمارے اخلاقیات بدل جائیں گے،
وہ معیاری اخلاق بنیں گے کہ جس اخلاق پر اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے لوگ، ارجعی، لوٹ جاؤ، الی ربک، اپنے پروردگار کے جاؤ، راضیۃ مرضیۃ، اس حال میں کہ تو بھی راضی وہ بھی راضی، فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ تب ممکن ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی پاسداری کریں۔ اور وعدہ کیا ہے ہمارا؟ وعدہ ہمارا ہمیں قرآن مجید ہی میں اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ مومن نے سودا کر لیا ہے اللہ رب العزت سے اور اس سے جنت خرید لیا ہے۔ کس چیز کے بدلے؟ جان اور مال کے بدلے۔ اب جان اور مال یہ ہماری نہیں ہے، یہ ہم اللہ کو دے چکے ہیں کلمے کے بدلے، کلمے کے ذریعے۔ یہ کلمہ ایک اقرار ہے، ایک وعدہ ہے، ایک معاہدہ ہے، اور اس معاہدے کے آڑ میں ہم نے جان اور مال دونوں سپرد کیے ہوئے۔ اب اس پر اللہ رب العزت کی ملک ہے اور اس کے بدلے ہمارا ملک وہ جنت ہے۔ لیکن جنت کب عطا ہوگا؟ جب جنت کی قیمت ہم اپنے عمل سے ادا کریں، اور جب ہم عمل ادا نہ کریں تو پھر ہم جنت کے طالب کیسے ہوں؟ کل نفس بما کسبت رہین، قرآن مجید کی آیت ہے سورہ مدثر کی کہ ہر فرد بشر نے رہن رکھوایا اپنے کیے کرائے کے بدلے، یعنی اپنے کردار کے بدلے، اپنے عمل کے بدلے رہن رکھوایا۔ اور رہن کیا ہے؟ ہم نے جنت رہن میں رکھوایا۔ اب وہ تب ملے گا کہ ہم عمل سے اس کو چھڑوائے، لیکن جب ہم عمل نہ کریں تو ہم اپنی رکھوائی ہوئی چیز کیسے چھڑا سکتے ہیں؟ ہم اپنے معاملات میں کسی کے پاس چیز رکھواتے ہیں، وہ بطور ذمہ رکھواتے ہیں کہ یہ چیز تمہارے پاس ہے، جب میں یہ چیز لوٹاؤں گا تو یہ دے دے۔ اس کو کاروباری دنیا میں شریعت میں جو اصطلاح ہے وہ رہن کہتے ہیں۔ تو ہم نے رہن میں جنت رکھوائی، اب جنت ہم تب پا سکتے ہیں کہ ہم اس کی قیمت ادا کریں تو جنت ہمیں ملے۔ لہذا قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ یہ ہماری زندگی میں رونقیں پیدا کریں، نفرتیں ختم کریں، عداوتیں دور کریں، دھوکے اور فراڈ ختم کریں گے۔ اب ماہ رمضان کے ہم روزے رکھتے ہیں اور ہم خود ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یار زیادتی نہیں کرو، رمضان کا مہینہ ہے، ظلم نہیں کرو، رمضان کا مہینہ ہے، دھوکہ نہ کرو، رمضان کا مہینہ ہے۔ لیکن جب ہم خود کاروباری جگہوں پر کھڑے ہوتے ہیں پھر ہم ظلم بھی کرتے ہیں، ہم زیادتی بھی کرتے ہیں، ہم دھوکہ بھی کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اور جھوٹی قسمیں بھی کھاتے ہیں۔ تو کیوں؟ جب ہم ایک بات کا اعتراف بھی کریں، ہمیں پتہ بھی ہو اور پھر بھی ہم وہ جرم کریں تو ہم انتہائی بہادر ہو گئے ہیں، خدا کے ساتھ لڑنے کا اعلان کریں، انتہائی جرت ہے۔ اور یہ جرت ایسی جرت نہیں ہے کہ اس پر انعام ملنے والی ہے، یہ ہلاکت تک پہنچانے والی ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اتنے جرت مند نہ بنیں کہ خدا سے نفرت آزمائیں۔ صحابہ کرام کا عمل تو یہ تھا کہ وہ 11 مہینے محنت کرتے تھے، مشقت کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ اس لیے کماتے تھے، زیادہ سے زیادہ محنت اس لیے کرتے تھے کہ پھر ماہ رمضان آئے گا ہم سکون سے عبادتیں کریں گے، اس میں زیادہ محنت کی ضرورت ہمیں نہیں کرنی پڑے گی، اور دوسروں کے ساتھ معاونت کریں گے، ہم دوسروں کی افطاریاں کروائیں گے، دوسروں کی سحریاں کروائیں گے۔ لیکن اب ہمارا عذر کیا ہے کہ یہ سیزن کا مہینہ ہے، اب نہیں کمایا تو کب کمائیں گے؟ واقعتاً یہ بات ہے، سیزن کا مہینہ ہے، واقعتاً اب نہیں کمایا تو کب کمائیں گے؟ لیکن وہ کمائی دنیوی نہیں، اخروی عبادات کی ہے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، جس نے اس مہینے میں کوئی بھی نفلی عمل کیا، نفلی عبادت کی، کوئی بھی نفلی کام کیا، کسی کو افطاری کرائی، کسی کو
زیادتی کرایا، کسی کو راشن ڈلوایا، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کپڑا پہنایا، کسی کو کوئی صدقہ دیا، جو بھی کیا، یہ سارے نفلی عبادات ہیں۔ تو یہ عبادت عام ایام کے ایک فرض کے برابر ہے۔ ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ۔ اور اگر اس مہینے میں کسی نے ایک فرض کی ادائیگی کر دی، یعنی فرض زکوٰۃ ادا کر دیا، فرض روزہ اس نے رکھ دیا، فرض نماز پڑھ دیا، اور کسی کا میراث اس کے اوپر فرض ہے اس میں دے دیا، کسی کا قرض اس کے اوپر ہے وہ ادا کر دیا، یہ سارے فرائض ہیں۔ ہم فرض صرف اس کو سمجھتے ہیں کہ نماز ادا کرے، زکوٰۃ ادا کرے، فرائض بھی بہت سارے ہیں۔ پڑوسی کی بھی فرائض ہے، حقوق فرض ہے، رشتہ دار کے حقوق کی ادائیگی فرض ہے، اپنے یتیموں جو اپنے پاس ہوتے ہیں زیر نگرانی ان کے حقوق کی ادائیگی فرض ہے، والدین کے حقوق کی ادائیگی فرض ہے، بیوی کے حقوق کی ادائیگی فرض ہے، بہنوں کو حقوق دینا یہ فرض ہے، بھائیوں کو حقوق دینا یہ فرض ہے۔ ہم صرف یہ پنجگانہ فرض سمجھتے ہیں، باقی کوئی بھی فرض کو فرض نہیں سمجھتے ہیں۔ اور ان سارے فرائض کے بارے میں فکر مند ہو جانا ماہ رمضان میں، کیونکہ یہ توبے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو پاک کرنے کا مہینہ ہے۔ جب اپنے آپ کو پاک کرنے کا مہینہ ہے تو پھر ان سارے فرائض سے اپنے آپ کو بڑی ذمہ کرنا ہوتا ہے، اور ان تمام فرائض میں سے ہر فرض ادا کرنا رمضان کے علاوہ کے دنوں میں 70 فرائض کے برابر ادائیگی ہے، اور اس کو اجر اسی درجے کا ملے گا۔ یہ ماہ رمضان کی برکات ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم زندہ روزے رکھیں، لاش روزے نہ رکھیں۔ زندہ روزے وہ ہیں جو ہمیں بدلے، لاش روزے وہ ہیں کہ جدھر ہم رکھنا چاہے رکھیں۔ تو ہماری اگر لاش روزے ہوں گے تو یہ روزے ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے پائے گی، ہمیں کوئی تقویت نہیں دے پائے گی، ہمیں جنت نہیں دلا سکے گی یہ روزے۔ ہمیں جاندار روزے پکڑنے ہیں، جاندار روزے رکھنے ہیں، جاندار عبادتیں کرنی ہے کہ اس میں جان ہو، اس میں روح ہو، تاکہ وہ چل سکے، ہمیں نجات دے سکے۔ اسی لیے فرماتے ہیں الصیام جنۃ، روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے۔ اب یہ ڈھال کب ہوگا؟ جب اس کے اندر سوراخ نہ ہو۔ اگر ہم خود اس کے اندر چھید کرتے رہے، سوراخ کرتے رہے تو یہ ڈھال کیا بچائے گا؟ تو قرآن مجید یہ رہنما کتاب ہے، اور اس رہنما کتاب کو ساتھ لے کر ہم نے چلنا ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں اس کو یاد رکھنا ہے، اس کو بھلانا نہیں ہے۔ ماہ رمضان میں ہم ایک کورس سے گزر رہے ہیں، یہ ہمیں قرآن کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے، خدا کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے، عبادات کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے، اپنے کوتاہیوں کی طرف، اپنے کمیوں کی طرف، اپنے گناہوں کی طرف، سب کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور ہمیں بینائی عطا کرتا ہے، عقل کی بینائی بھی اور یہ دیکھنے کی بینائی بھی، دونوں بینائی عطا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم اپنے آپ کو چشم خور نہ بنائیں۔ چشم خور اندھے کو کہتے ہیں، اور شمخور اس کو رات کو نظر نہ آتا ہو، اس کو شمخور کہتے ہیں۔ لہذا نہ ہم شمخور بنے، نہ چشمخور بنے، بلکہ ہم بینا بنے، ہر لحاظ سے، بصیرت کے لحاظ سے بھی، بصارت کے لحاظ سے بھی۔ بصیرت یہ عقل کی نگاہ، بصارت یہ سامنے آنکھوں کی نگاہ۔ جب یہ دونوں رہیں گے تو ہمیں اس کے ذریعے سے سب کچھ دکھائی دے گا، اس عقل کی بنا سے ہر چیز کا ادراک ہوگا۔ جب یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے ہیں اور اللہ نے دی بھی ہے، اور روز محشر پوچھے گا بھی، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ تین چیزیں ہیں، یہ ایک بینائی، دیکھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، دل کی میلان کی صلاحیت۔ ان تینوں چیزوں کے بارے میں روز محشر پوچھا بھی جائے گا کہ یہ تینوں چیزیں تھیں، تم نے کیسے استعمال کیے؟ آپ نے کسی غریب کو نہیں دیکھا، آپ نے لاچار کو نہیں دیکھا، تم نے کسی مجبور کو نہیں دیکھا، ظلم میں پستے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا، تمہارے کان تھے، تم نے کسی کی فریاد نہیں سنی، تم نے بھوک سے ستائے ہوئے کی آہ نہیں سنی، کسی پریشان کی صدا نہیں سنی، کسی مجبور کی صدا نہیں سنی، اور تمہارا دل کیوں ایسی جانب متوجہ تھا، مائل تھا کہ وہاں عیش و عشرت تھی، وہاں سکون تھا، ایسی جانب کیوں متوجہ نہیں ہوا؟ یہ سارے چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ کریم اس امتحان میں ہمیں کامیابی
کی بندوبست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محنت کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں روز محشر سرخرو فرمائے، ہمیں رسوا نہ فرمائے، ہمیں ذلیل نہ کرے، ہمیں تباہ نہ کرے، ہمیں جہنم کا ایندھن نہ بنائے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے اللہ رب العزت خود نہیں بناتا، یہ ہم بناتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت روز محشر فرمائے گا فَذُوقُوا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ، چکھو ان چیزوں کا مزہ جسے تم نے خود کمایا ہے۔ کہ اللہ رب العزت کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ رب العزت کسی بھی طرح انسانیت کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، ولیکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن انسان ہے کہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے تو وہ ساری جگہ بتا دی، وہ ساری راہیں بتا دی کہ جس راہ پر چلتے ہوئے ظلم کی جانب ہم پہنچتے ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے دونوں راہیں بتا دی ہے، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، لیکن پھر بھی لوگ اس گاٹی کی جانب چلے جاتے ہیں جو ہلاکت کی گاٹی ہے۔ لہذا اللہ کریم نے سب بتایا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہم سے پوشیدہ ہے، لیکن ہم خود جان بوجھ کر چیزوں کو پوشیدہ گزار دیتے ہیں۔ یہ ہمارا خود اپنے ساتھ ظلم ہے۔ ہم اس لیے نہیں بنے ہیں کہ ہم ضروریاتی زندگی میں گم ہو جائیں، ہم اس لیے بنائے گئے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی رکھیں ضروریاتی زندگی بقدر ضرورت، لیکن رضامندی خداوندی یہ مقصدی زندگی ہے۔ ہم مقصدی زندگی سے غافل ہو جاتے ہیں ضروریاتی زندگی میں، اور ہمیں چاہیے ہے کہ ہم ضروریاتی زندگی کو بقدر ضرورت اختیار کریں اور مقصدی زندگی کو ہم مقصد بنا کر گزاریں، تو ہم کامیاب ہوں گے، ہمارے روزے بھی کامیاب ہوں گے۔ یہ قرآن مجید جس کو ہم مان رہے ہیں یہ ہمیں ہاتھ پکڑ کر چلائے گا، گوشے گوشے سے گزارے گا، ہر مرحلے سے گزارے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے واضح کر دیا ہے کہ جو بھی شخص میرے طرف آئے گا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، سبیلنا نہیں سبلنا، سبلنا سبیل کی جمع ہے، یعنی کئی سارے راستے کھولوں گا، یعنی زندگی کی جس مرحلے میں، زندگی کی جس گوشے میں، زندگی میں جو بھی درپیش مسئلہ ہو، جو بھی مشکل ہو، جس طرح ہو، جہاں ہو، جس صورت کی ہو، میں وہاں سے تمہیں میری طرف نکلنے کا راستہ دکھاؤں گا، لیکن جب تم چاہو تو، لیکن جب نہ چاہے تو اللہ بے نیاز یا زبردستی پکڑ کے نہیں چلائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق بخشے کہ ہم ماہ رمضان کو سمجھے، اس کی اہمیت کو سمجھے، اس کی کتاب کو سمجھے، اس کی رحمت کو سمجھے، اور اپنے آپ کی حیثیت کو بھی سمجھے، اپنی طاقت کو بھی سمجھے، اور اپنی کمزوریوں کو بھی جانے، اور اس رحمت کے مہینے میں ان کے رحمتوں سے اپنے آپ کو مالا مال کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔